الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میرا آج کا موضوع ہے نیت کا بیان۔ تمام اعمال کا انحصار، چاہے وہ فرض ہو یا واجب ہو یا نفل، روزہ ہو یا قربانی، صدقہ خیرات ہو، کچھ بھی ہو، ہر اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور انسان کا عمل اس کی نیت کی وجہ سے قبول ہوتا ہے۔ جس کی نیت اچھی ہوگی تو اسے اجر ملے گا، اور جو کوئی اچھا عمل کرے گا مگر اس کی نیت اچھی نہیں تو اجر نہیں ملے گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس امت کی مثال ان 4 آدمیوں کی طرح ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا کیا ہو، وہ اپنے علم کے مطابق اپنے مال میں عمل کرتا ہو اور اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہو مگر اسے مال عطا نہ کیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر مجھے بھی اس شخص کی طرح مال مل جائے تو میں بھی اسے اسی طرح استعمال کروں جیسے یہ استعمال کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دونوں آدمی اجر کے اعتبار سے برابر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو لیکن علم عطا نہیں کیا، تو وہ شخص اپنے مال کے بارے میں غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، اسے ناحق خرچ کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں ہی عطا نہیں کیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اس شخص کی طرح مال مل جائے تو میں بھی اسے ایسے ہی استعمال کروں جیسے یہ شخص کرتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ دونوں گناہ میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا، جس کی نیت اچھی ہے تو اسے اجر ملے گا۔ اچھے عمل سے قبولیت ہوتی ہے، اچھا عمل بھی بری نیت سے کیا گیا تو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ عمل بھی اچھا ہو اور نیت بھی اچھی ہو تب اس کا اجر ملتا ہے۔ بعض اوقات اچھا عمل جو ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص جو اللہ کی راہ کے لیے نکلتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں اپنی قربانی بھی پیش کرنا چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا یعنی کہ شہرت چاہتا ہے، دنیا کی شہرت کا بھی متلاشی ہے، اس شخص کو قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ عمل کتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب کیوں نہ ہو، کتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں پیارا نہ ہو، لیکن عمل کرنے والے کی نیت میں اگر کھوٹ ہے تو وہ عمل نہ صرف برباد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کے ہاں وہ انسان مجرم قرار پاتا ہے اور وہ عمل ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام اعمال میں، چاہے روزہ ہو یا قربانی، صدقہ ہو یا خیرات، نماز ہو یا نفل ہو، بس تمام اعمال میں اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، نیت اچھی ہو کہ جو کام بھی کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں انسانوں کی خوشنودی نہ ہو، انسان کا ہر عمل اس نیت سے ہو کہ اس کا رب راضی ہو جائے، تو نیت اچھی ہوگی تو اللہ رب العزت بھی اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے، ریاکاری کی عبادت ہے، تو اللہ رب العزت ایسی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ ریاکاری کی عبادت، دکھلاوے کی عبادت، روزے ہوں یا نماز، سجدے ہوں یا تسبیحاں، اس میں اچھی نیت نہ ہو تو عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نیت اچھی ہوگی تو انسان کا عمل بھی اس کی نیت کی وجہ سے قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انسان کا تمام عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق ہو، آپ کی سنتوں سے عاری نہ ہو، ورنہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔
جزاک اللہ خیر.